السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے قومی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں منان جابری۔ سب سے پہلے پیش ہے ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے کشمیر کے پیش نظر سخت ترین سیکیورٹی انتظامات، اہم شاہراہوں کی ناکہ بندی۔ دلی میں انتخابی سرگرمیاں عروج پر، اروند کیجریوال کے خلاف بی جے پی نے کھولا نیا محاذ، بہار اور پوروانچل کے لوگوں کے مسئلے کو بنایا اہم موضوع۔ رام مندر میں پران پرتشٹھا کی پہلی سالگرہ، مودی نے کہا رام مندر ہماری ثقافت کی میراث ہے، یوگی نے خصوصی پوجا کی۔ جشن جمہوریہ کے لیے تیاریاں عروج پر، فوجی دستوں کی ریہرسل کا سلسلہ جاری۔ اور آسام میں کوئلے کی کان میں پھنسے 9 مزدوروں میں سے ایک اور مزدور کی نعش نکال لی گئی، پھنسے لوگوں کے بچنے کے امکانات موہوم۔ ہیڈ لائنز کے بعد اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے کشمیر کے پیش نظر وادی کشمیر بالخصوص سری نگر اور گاندربل اضلاع کے اطراف میں سیکورٹی سخت کر دی گئی۔ بتاتے چلے کہ مودی 13 جنوری کو زڈمورا ٹنل کا افتتاح کریں گے۔ مودی کے اس دورے کے پیش نظر حکام نے وادی بالخصوص شہر سری نگر کے قرب و جوار میں سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے ہیں اور کسی بھی امکانی ناخوشگوار واقعے کو ناکام بنانے کے لیے بھاری تعداد میں سیکورٹی اہلکاروں کو تعینات کیا ہے۔ یو این آئی کے ایک نامہ نگار نے جمعے کے روز شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے بتایا کہ شہر کے تمام علاقوں میں سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور ناکوں کے جال کو مزید وسیع کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جدید ہتھیاروں سے لیس سیکورٹی اہلکار انتہائی چوکس ہیں۔ نامہ نگار نے مزید بتایا کہ ناکوں پر مسافر بردار گاڑیوں کی بھی تلاشی لی جا رہی ہے اور ان میں سوار مسافروں کی بھی جامع تلاشی اور ان کے شناختی کارڈ بھی چیک کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کئی مقامات پر راہگیروں کو بھی روک کر ان کی تلاشی اور شناختی کارڈ چیک کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم مودی نے ایودھیا میں رام للا کی پران پرتشٹھا کی پہلی سالگرہ پر آج تمام ہم وطنوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ صدیوں کی قربانی، تپسیا اور جدوجہد کے بعد بنایا گیا یہ مندر ہماری ثقافت کی میراث ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ میں وزیر اعظم مودی نے کہا کہ صدیوں کی قربانیاں، تپسیا اور جدوجہد کے بعد تعمیر ہونے والا یہ مندر ہماری ثقافت کی وراثت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ رام مندر ترقی یافتہ ہندوستان کے عزم کو حاصل کرنے میں ایک عظیم تحریک بنے گا۔ ادھر یو پی کے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ نے پہلی سالگرہ پر ایودھیا پہنچ کر خصوصی پوجا کی۔ بی جے پی کے ایم پی انوراگ ٹھاکر نے قومی راجدھانی میں ایک پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے عام آدمی پارٹی پر کڑی تنقید کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ پارٹی کے پاس دہلی کے مسائل جیسے سڑکوں کی خراب حالت، آلودہ پانی، بجلی کے بڑھتے ہوئے بل، کچرے کے ڈھیر کا کوئی حل نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دہلی کے لوگ آپ کے راج سے چھٹکارا پانے کے لیے بے چین ہے۔ گھروں میں پانی، بجلی کے بڑھتے ہوئے بل، کچرے کے پہاڑ اور آلودگی جیسے مسائل انتہائی پریشان کن ہے۔ انوراگ ٹھاکر نے کہا کہ آج دہلی کے لوگ عام آدمی پارٹی سے آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ اتر پردیش اور بہار کی انتخابی فہرستوں میں جعلی ووٹروں کے ناموں کو شامل کرنے کے بارے میں اروند کیجریوال کے حالیہ تبصروں نے ایک بڑا تنازع کھڑا کر دیا ہے۔ دہلی کے چیف منسٹر کے الزامات پر منوج تیواری اور روی کشن سمیت بی جے پی کے قائدین کی طرف سے سخت تنقید کی گئی ہے۔ انہوں نے پوروانچل ووٹروں پر ان کے تبصرے کی مذمت کی ہے۔ اس کے جواب میں بی جے پی نے کیجریوال کے بیانات کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے پوروانچلی سمن مارچ کا انعقاد کیا، جس سے اس معاملے پر سیاسی بحث کو مزید تیز کر دیا گیا ہے۔ ہندوستانی ساختہ سرجیکل روبوٹک سسٹم ایس ایس آئی منتر نے 286 کلومیٹر کی دوری سے ٹیلی روبوٹک سرجری انجام دے کر طب کی دنیا میں تاریخ رقم کر دی ہے۔ اس جدید ترین ٹیکنالوجی کی مدد سے دور سے 2 کامیاب روبوٹک کارڈیک سرجریاں مکمل کی گئی ہیں۔ ڈاکٹر سدھیر سریواستو نے گڑگاؤں میں بیٹھ کر ایس ایس آئی منتر 3 سرجیکل روبوٹک سسٹم کی مدد سے جے پور کے منی پال ہاسپٹل میں آپریشن کیے۔
پہلا آپریشن انٹرنل میموری آرٹری ہارویسٹنگ تھا جسے محض 58 منٹ میں مکمل کیا گیا، جبکہ دوسرا آپریشن روبوٹک بیٹنگ ہارٹ TECAB تھا جو کارڈیک سرجری کی سب سے مشکل قسم ہے۔ ان پیچیدہ سرجریوں میں تاخیر کا وقت صرف 35 سے 40 ملی سیکنڈ رہا، جس سے انقلابی سائنسی پیش رفت اور تکنیکی مہارت کا مظاہرہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی 10 اور 11 فروری کو فرانس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایکشن سمٹ میں شرکت کریں گے۔ یہ دورہ مودی کا یورپی ملک کا ایک اہم دورہ ہوگا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے مودی کی فرانس آمد کی تصدیق کر دی ہے۔ سفیروں کی 30ویں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر میکرون نے کہا، مودی کی فرانس آمد سے ہندوستان اور فرانس کے مابین تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ محکمہ انکم ٹیکس نے مدھیہ پردیش کے ساگر ضلع میں BJP رہنما اور سابق MLA ہری ونش سنگھ راٹھور کے گھر پر چھاپا مارا۔ اس دوران BJP لیڈر ہری ونش سنگھ راٹھور کے گھر سے سونا، کروڑوں روپے نقدی اور بے نامی امپورٹڈ کاروں کے علاوہ ایسی چیز ملی جس کو دیکھ کر انکم ٹیکس کی ٹیم حیران رہ گئی۔ سابق MLA کے گھر کے اندر تالاب تھا جس میں 4 مگرمچھ پائے گئے۔ رپورٹ کے مطابق یہ چھاپا ماری راٹھور کے کاروباری پارٹنر راجیش کے بیڑی کاروبار میں ٹیکس چوری کے الزامات کو لے کر کی گئی تھی۔ راٹھور ساگر ضلع میں پرانے لیڈر ہیں اور 2013 میں MLA منتخب ہوئے تھے۔ مدھیہ پردیش کے فارسٹ فورس کے سربراہ شریواستو نے مگرمچھ ملنے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں بحفاظت تحویل میں لیتے ہوئے وائلڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ کے تحت ملزمین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ادھر یوم جمہوریہ کی مرکزی تقاریب کے لیے تیاریاں عروج پر ہیں۔ دہلی کے کرتویہ پتھ پر کڑاکے کی سردی میں فوج اور نیم فوجی دستے یوم جمہوریہ کی پریڈ کے لیے ریہرسل کرتے نظر آئے۔ اس دوران دہلی میں انتخابی عمل اور یوم جمہوریہ تقاریب کے سلسلے میں وسیع تر سیکیورٹی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ دہلی پولیس نے کہا کہ انتخابی سرگرمیاں اور جشن جمہوریہ کی تقاریب کے سلسلے میں پولیس پہلے سے کہیں زیادہ چوکسی برت رہی ہے، جبکہ دہلی میں داخل ہونے والے تمام راستوں پر ابھی سے نگرانی سخت کر دی گئی ہے۔ آسام کے دیما ہساؤ ضلع کے عمر نگاسو علاقے کی ایک کوئلہ کان میں پھنسے 9 مزدوروں میں سے ایک اور کی نعش نکال لی گئی ہے۔ یہ واقعہ پیر کو پیش آیا تھا جب کان میں اچانک پانی بھر جانے کے باعث مزدور پھنس گئے تھے۔ 27 سالہ لیزن مگر کی نعش کو برآمدگی کے بعد اب تک 2 مزدوروں کی نعشیں نکال لی جا چکی ہیں اور باقی مزدوروں کی نعشیں نکالنے کا کام جاری ہے۔ مقامی حکام کے مطابق لیزن مگر دیوما ہساؤ کے کلاماتی گاؤں کا رہائشی تھا اور اس کے ساتھ ہی اس حادثے میں اس کے دیگر ساتھی بھی پھنس گئے تھے۔ بچاؤ کی کارروائی کا آغاز واقعے کے فوری بعد کیا گیا تھا، لیکن کان میں پانی بھر جانے کی وجہ سے کارروائی میں مشکلات پیش آ رہی تھی۔ حکام نے بتایا کہ آپریشن کے دوران 340 فٹ گہری کان سے پانی نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کے لیے خصوصی مشنری کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ بالی ووڈ اور ٹی وی کے مشہور مزاحیہ اداکار ٹیکو تلسانیہ کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ ان کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ میڈیا رپورٹ سے ملی اطلاع کے مطابق ٹیکو تلسانیہ کو ہاسپٹل میں داخل کرانے کی وجہ دل کا دورہ پڑنا بتایا گیا ہے۔ ابھی ڈاکٹر ٹیکو تلسانیہ کو اپنی نگرانی میں رکھے ہوئے ہیں اور ان کی صحت کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ 70 سالہ اداکار کو دل کا دورہ پڑنے کے بعد ممبئی کے کوکیلا بین دھیرو بھائی امبانی ہاسپٹل میں بھرتی کرایا گیا ہے۔ حالانکہ ان کی صحت اب کیسی ہے، فی الحال اس سلسلے میں زیادہ جانکاری مل نہیں سکی، لیکن ان کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ ٹیکو تلسانیہ نے اپنے کریئر کی شروعات ٹی وی شو یہ جو ہے زندگی سے کی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے فلموں کا رخ کیا اور کئی یادگار فلموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ ٹیکو تلسانیہ انداز اپنا اپنا، عشق، خلی نمبر 1، بڑے میاں چھوٹے میاں، ہنگامہ، دھمال اور پارٹنر جیسی کئی کامیاب فلموں کا حصہ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے دور کے بڑے سے بڑے اداکار کے ساتھ کام کیا، جس میں امیتابھ بچن، سنجے دت، عامر خان، شاہ رخ خان، سلمان خان، اجے دیوگن، گووندا جیسے نام شامل ہیں۔ فیملی کی بات کی جائے تو ٹیکو تلسانیہ نے دیپتی سے شادی کی۔ ان کے 2 بچے روہن تلسانیہ اور شکھا تلسانیہ ہے۔ اپنے والد کی طرح روہن اور شکھا بھی فلم انڈسٹری کا حصہ ہیں۔ جہاں روہن میوزک کمپوزر ہیں تو وہیں شکھا ایک ایکٹریس ہیں۔ اور آخر میں پھر ایک مرتبہ نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे कश्मीर के पेश नज़र सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजामात, अहम शाहराहों की नाकाबंदी। दिल्ली में इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने खोला नया महाज, बिहार और पूर्वांचल के लोगों के मसले को बनाया अहम मौजू। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की पहली सालगिरह, मोदी ने कहा राम मंदिर हमारी सकाफत की मीरास है, योगी ने खुसूसी पूजा की। जश्न जमहूरिया के लिए तैयारियां उरूज पर, फौजी दस्तों की रिहर्सल का सिलसिला जारी। और असम में कोयले की कान में फंसे 9 मजदूरों में से एक और मजदूर की नाश निकाल ली गई, फंसे लोगों के बचने के इम्कानात मौहूम। खबरनामे का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मन्नान जाबरी को सियासत टीवी की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज़।